बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस पर। आज समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट की, और आज की जो समाअत है वो बहुत हौसला अफजा है। उसकी वजह यह है कि पहले हम बात करते थे 2 ऑनरेबल जजेस 3 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो हमें नज़र आता था कि उनको ये लगता है कि जो JIT का फैसला मुअत्तल किया गया है ये फैसला दुरुस्त नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन्वॉल्व या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुकनी जो बेंच है वो अब इस नतीजे पर पहुंच गया है कि अब ये मामला वाइंड अप होना चाहिए। और अमीर भट्टी साहब ने कहा, आपको अंदाजा है 14 घरों के लोगों का कत्ल हुआ है, हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। और इस मामले पर आज 1.5 घंटा समाअत हुई है, जो वक्फा से पहले 1.5 घंटा समाअत में एक सवाल का जवाब नहीं दे सका शरीफ खानदान का वकील। बार बार उसे सवाल पूछा जाता था, बार बार उसको कहा जाता था इसका जवाब तो दें, ये तो बताएं। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। और पाकिस्तान अवामी तहरीक और जो मुदई के वकील हैं उनकी जानिब से यही प्लानिंग की गई है कि इनकी जैसे बहस खत्म होती है हम सिर्फ आधे घंटे में केस वाइंड अप कर देंगे। हमारे केस 1.5 घंटा वो शरीफ खानदान का वकील अपने खिलाफ आर्गूमेंट्स करता रहा, अपने खिलाफ केस बनाता रहा। और पैड के वकील ने कहा कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, अब हमारा तो केस खुद इन्होंने बना दिया है। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी जो कुछ हुआ है वो पंजाब हुकूमत ने कानून के मुताबिक किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। 7 रुकनी बेंच है। और आज ज्यादा जो सवालात हैं, जो जिनको तीखे सवालात, आलिया नीलम साहबा ने बारहा बरहमी का इजहार किया शरीफ खानदान के वकील पर कि आप बगैर तैयारी आ जाते हैं, ना आपको ऑर्डर शीट का पता है, ना आपको केस के डॉक्यूमेंट्स का पता है, ना तरतीब है केस के डॉक्यूमेंट्स की। जबकि मिर्जा वकास रऊफ साहब और तारिक सलीम शेख साहब ने बड़े तीखे सवालात किए हैं जिसका जवाब नहीं था शरीफ खानदान के वकील के पास। और फिर अमीर भट्टी साहब ने बड़े मुदल्लल किस्म के सवालात आज किए हैं। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो सबसे पहला जो आर्गूमेंट था, आज फिर दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको पढ़ के सुनाया और कहा कि आर्टिकल 189 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया जाए या जिसमें कोई लॉ से रिलेटेड कोई नई चीज डिस्कस की जाए या लॉ की तशरीह की जाए तो वो बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है तमाम हाई कोर्ट्स पर और तमाम जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो सानिया मॉडल टाउन की JIT का फैसला है 5 रुकनी बेंच का, इस 5 रुकनी बेंच ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं किया। चूंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं हुआ इस वजह से ये बाइंडिंग नहीं है आप पर कि आप उसको जो है वो फॉलो करें, बल्कि आप खुद देख सकते हैं कि क्या JIT बन सकती है या नहीं बन सकती। उस पर अमीर भट्टी साहब ने सवाल किया कि देखें जजमेंट की 2 अकसाम होती हैं, एक जजमेंट इन रेम है और एक जजमेंट इन पर्सोनम है। जजमेंट इन रेम से मुराद ये होता है कि वो जजमेंट जो प्रेसिडेंट है कि जब सुप्रीम कोर्ट वो फैसला दे देती है जिसको जजमेंट इन रेम डिक्लेयर कर दे, वो फिर 189 के तहत तमाम जो बाकी केसेस हैं उनके ऊपर वो एप्लीकेबल होती है। एक होती है जजमेंट इन पर्सोना, उससे मुराद ये है कि ये जजमेंट बिटवीन दी पार्टीज वो हर हाल में जो है वो बाइंडिंग है। उस पर अमीर भट्टी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब आए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट के बाद अदालत ने कहा ठीक है जो प्रोसीडिंग्स जो है वो बॉर्न फ्रूटफुल। तो उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि आप की जो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनका मकसद पूरा हो गया है, इस वजह से बॉर्न फ्रूट हो गई, इस वजह से जो हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इस पर अमीर भट्टी साहब ने कहा भले ये प्रेसिडेंट नहीं है, भले ये मामला जजमेंट इन रेम नहीं है, लेकिन ये जजमेंट इन पर्सोनम है। और ये जो फरीक हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में आए खड़े हैं ये वहां फरीक थे, इनके वकला की वहां पर हाजिरियां लगी हुई हैं, तो ये उन पे बाइंडिंग है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बाकी लोगों के लिए, अगर कोई नई JIT आ जाती है, कोई नया वकूआ होता है, कोई नया केस होता है, उसमें तो हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सानिया मॉडल टाउन केस में जो सेकंड JIT का हुक्म है वो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट इन रेम नहीं है, वो एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो 189 के तहत जो हाई कोर्ट्स है या जो बाकी अदालतें उन पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो फरीक है उन पर तो बाइंडिंग है ना। अब उन्होंने मिसाल दी
کہ فار ایگزامپل ہر فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنتا, وہ رپورٹنگ ججمنٹ نہیں ہوتی, اس کو ہم ججمنٹ ان ریم نہیں کہتے. لیکن جب دو فریقین کے درمیان ایک معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا اور سپریم کورٹ نے فائنلی ڈسپوز آف کر دیا, تو کیا دوبارہ وہ معاملہ وہی پارٹیز نیچے اٹھا سکتی ہیں جب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے؟ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جی فیصلہ 2 لائنوں کا ہے, آپ کہتے ہیں شارٹ آرڈر ہے, آپ کہتے ہیں اس میں کوسچن آف لا نہیں ڈسکس کیا گیا, آپ کہتے ہیں 189 کے تحت یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, آپ کے یہ سارے آرگومنٹس غلط ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک معاملہ بٹوین دی پارٹیز, جو کنٹروورسی ہے بٹوین دی پارٹیز, اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو وہ ججمنٹ اس کے اوپر ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل آتا ہے کہ بعد میں وہ کسی اور نیچے کسی فورم پر دوبارہ نہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی. اب یہ بڑی خوبصورت بات کی اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. آگے ان سے غلطی یہ ہوئی, انہوں نے اس پر جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں, آرٹیکل جو سیکشن 19(1)(a) ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, جس میں JIT کا دیا گیا ہے, آپ اس کو پڑھیں تو صحیح ہے کیا. اچھا انہوں جو شریف خاندان کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے پڑھا اس کو. اچھا وہ کبھی چلے جاتے تھے پہلی FIR میں, کبھی دوسری FIR میں, کبھی وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں. اس پر انہوں نے کہا کہ پہلے ایک معاملے کو ڈسکس کر لینے دیں, پہلے یہ دیکھ لیں کہ JIT بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی, پھر کیس کے فیکٹس کی طرف جائیں گے. آپ 19(1)(a) پڑھیں ATA کا. وہ جب پڑھا تو اس پر طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا بتائیں کہ 19(1)(a) میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بار ہے کہ جی جو صوبائی حکومت ہے وہ دوبارہ JIT نہیں بنا سکتی. انہوں نے کہا بار نہیں ہے لیکن پرمیشن بھی نہیں ہے, بار نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ JITs بنا سکتے ہیں, وہ JIT ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بار بنا سکتے ہیں. اب شریف خاندان کے وکیل کہتے ہیں کہ چونکہ ایک بار بنا سکتے ہیں, اس وجہ سے جو سیکشن 32 ہے اسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں نہیں دی گئیں یا جہاں پر خاموش ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ, تو وہاں ہم جنرل لا میں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا دوسری JIT بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, یہ جو ATA کا قانون ہے یہ اس کے اوپر خاموش ہے. ہم چلے جاتے ہیں جنرل لا میں, تو جنرل لا میں جو انویسٹیگیشن یا ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ پولیس آرڈر میں ہے. پولیس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کب ٹرانسفر ہو سکتی ہے, وہ ہے 18A, جو رول 18A ہے پولیس آرڈر کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اس پر جو سوال مرزا وقاص رؤوف صاحب نے اور امیر بھٹی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی, انہوں نے کہا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہم پولیس آرڈر میں جائیں گے تو وہاں اختیار ہوتا ہے میکسیمم IG کا. یہ جو JIT ہے جو ATA میں بنتی ہے یہ ڈائریکٹ حکومت بناتی ہے, حکومت اوپر ہے IG نیچے ہے. اس وجہ سے جو آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں نا کہ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن اور اس کا جو پروسیجر ہے جو پولیس آرڈر میں ہے, وہ ہیں IG اور پولیس جو ہائرارکی ہے ان کی پاورز ہیں. آپ ادھر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ چلیں تو صحیح نا, ایک دفعہ چلیں تو صحیح, ادھر ہم پولیس آرڈر کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا چلیں دیکھ لیں. 18A کو جب پڑھا, 18A میں لکھا ہوا ہے جی کہ اگر ایک وقوع ہوتا ہے, سب انسپیکٹر کے پاس تفتیش ہے اور کسی پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ جی تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ DPO کو دیں گے, جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے اس کو TA دیں گے, ٹرانسفر اپلیکیشن دیں گے, وہ وہاں پر 7 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. وہاں نہیں ہوتا معاملہ آپ RPO کو دیں گے, وہاں نہیں ہوتا آپ IG کو دیں گے. 3 سٹیجز ہیں. اس پر انہوں نے کہا جی کہ امیر بھٹی صاحب نے جہاں پکڑ لیا, امیر بھٹی صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایک IG یا IG سے نیچے جو افسران ہیں ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ کنڈیشنز اپنی جگہ وہ بعد میں ہیں, لیکن وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ نئی تفتیشی ٹیم بنا سکتے ہیں. اگر ایک DPO کے پاس اختیار ہے تو آپ ATA میں حکومت کے پاس کیسے اختیار نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا کیس آپ نے جو ہے وہ ثابت کر دیا, جو ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا کیس ہے وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ جی کیونکہ JIT کے حوالے سے ATA خاموش ہے کہ 2 JIT بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی. آپ حوالہ دیتے ہیں سیکشن 32 کا ATA کا کہ جہاں ATA کا قانون خاموش ہوگا وہاں ہم جنرل قانون میں چلے جائیں گے. جنرل قانون میں آپ ہمیں لے آئے پولیس آرڈر میں, پولیس آرڈر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی JIT جو انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے, سرکمسٹانسز الگ ہیں, کنڈیشنز الگ ہیں, لیکن بار نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک DPO تفتیشی ٹیم تبدیل کر سکتا ہے تو پنجاب حکومت کیوں نہیں کر سکتی نئی JIT, وہ کیوں نہیں JIT بنا سکتی؟ انہوں نے کہا پہلے آپ ایک کام کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ کنڈیشنز ہیں, اس پہ سرکمسٹانسز ہیں, اس پر پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں, رک جائیں یہاں, پہلے ہم اور آپ اس پوائنٹ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ بات تسلیم شدہ ہے
کہ جی JIT دوبارہ بن سکتی ہے، اس بات کو آپ مان لیں۔ اب اس کیس میں اور اس کیس کے فیکٹس جب پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہو گئی، باقی چیزیں ہیں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کیس میں JIT بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی۔ پہلے اس قانونی پوائنٹ کو تو پکڑ لینا کہ JIT بن سکتی ہے، وہاں وہ پھنس گئے اور ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں کرنے کی تھی۔ پھر عالیہ نیلم صاحبہ وہ بڑی سخت غصہ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہ آپ نے آرڈر شیٹ کو پڑھا ہے، نہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کا پتہ ہے، ایک طرف آپ ہمیں کوئی کتاب کھلواتے ہیں وہ 2 منٹ لگ جاتے ہیں، پھر دوسری کتاب کھلواتے ہیں اس پہ 2 منٹ لگ جاتے ہیں، پھر تیسری کتاب کھلواتے ہیں اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ کو ترتیب دیں، آپ نے بات کیا کرنی ہے، آپ نے جو کتابیں، مرزا وقاص رؤوف صاحب نے کہا کہ آپ نے جو حوالے دینے ہیں، خدا کے لیے آپ صبح 8 بجے آ کے جو یہاں پر عدالتی عملہ ہے ان کو بتا دیں جی کہ فلاں فلاں آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں۔ انہوں نے کہا پہلے علی ظفر صاحب بھی یہاں ارگو کر کے گئے ہیں، ہر چیز ترتیب کے ساتھ انہوں نے دی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی پہلے کر کے گئے، انہوں نے بھی ترتیب سے دی ہے، تو آپ یہ ترتیب سے تو دیں، کوئی بات سمجھ تو آئے۔ بہرحال ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ کسی ایک 1.5 گھنٹے کی جو تھی جو 1.5 گھنٹے کی بحث تھی، اس میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بسمہ امجد نے درخواست دی تھی، جو معصوم بچی ہے جس کی والدہ اور پھپھو کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، کہ انہوں نے درخواست دی اور JIT کہہ رہی ہے کہ کمپلیننٹ اگریوڈ ہے، کمپلیننٹ کہہ رہا ہے کہ جی پہلی JIT میں ہم پیش نہیں ہو سکے تھے، تو پنجاب حکومت نئی JIT لکھتے ہوئے کمپلیننٹ کا ورڈ استعمال کر رہی ہے۔ امیر بھٹی صاحب نے کہا نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، کمپلیننٹ بھی ہے اور آگے اگریوڈ پرسنز بھی ہے۔ اگریوڈ پرسنز میں یہ آتے ہیں، یہاں 14 لوگوں گھروں کے لوگ قتل ہوئے ہیں، ہم اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے، ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے۔ 14 لاشیں اٹھی ہیں، مختلف لوگ تھے، مختلف فیملیوں کے لوگ تھے، 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہم اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ آپ جائیں اپنی جو ترتیب ہے اس کو ٹھیک کریں اور اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو مکمل کریں۔ عدالت نے آج 12:30 بجے کے لیے جو سماعت کا وقفہ کیا ہے، 12:30 بجے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوگی، اس کا حوال بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک 1.5 گھنٹے کی سماعت میں شریف خاندان کے وکیل کے پاس کوئی بات نہیں تھی بتانے کو۔ پہلی بار میں نے اتنا بے بس دیکھا ہے شریف خاندان کے وکیل کو، اور 7 جو آنریبل ججز ہیں وہی ان کو رگڑ رہے ہیں، کیونکہ قانون کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق تو۔ اور جو جب ہماری بات ہوئی پاکستان عوامی تحریک اور مدعی کے وکیل سے، انہوں نے کہا ہمارا کیس اس نے بنا دیا ہے، اب ہمارے پاس صرف ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیں، ہم 2-3 چیزیں کہیں گے، ہم اس کو لمبا نہیں بحث کریں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ کریں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آج اگلا جو وقفے کے بعد کی سماعت کا جو حوال ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔